کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعۃ المبارک، اور آج کا جو موضوع ہے وہ معراج کا ہے، اور آج ہم اس کا کچھ حصہ بیان کریں گے اور کچھ حصہ ہم اگلی مرتبہ جو ہے وہ بیان کریں گے، اور انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ، یعنی کہ شروع سے لے کر ہم نے آخر تک صحیح واقعات کی روشنی میں جو ہے نا معراج کے اس واقعے کو ہم نے بیان جو ہے وہ کرنا ہے۔ لیکن یہ بات سمجھ لیں کہ ہمارے ہاں مشہور ہے کہ معراج جو ہے نا یہ 27 رجب کو ہوئی ہے، تو یہ پکی بات نہیں ہے کہ 27 رجب کو آپ کو معراج ہوئی ہے، بلکہ یہ ایک قول 27 رجب کا بھی ہے۔ تو اس کے بارے میں کہتے ہیں جی ربیع الاول کا مہینہ جو ہے نا اس میں آپ کو معراج ہوئی ہے، اور اس کو ترجیح دینے ہیں۔ مثلا علامہ ابن عبد البر نے نا ابو اسحاق حربی سے نقل کیا ہے کہ 27 ربیع الاول کی رات کو معراج ہوئی ہے۔ حافظ ابن کثیر نے تو پیر کا دن 12 ربیع الاول کو کہا کہ آپ کو معراج ہوئی ہے، اور اسی طرح یعنی کہ زیادہ جمہور کا قول یہ ہے کہ آپ کو معراج ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے، اور زیادہ لوگ تحقیق کے بعد اس طرف مائل ہوئے ہیں کہ ربیع الاول کی 12 یا 17 تاریخ کو یہ معراج ہوئی ہے۔ اور معراج منانا یا نماز پڑھنا اس رات یہ صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے۔ بیان کرنا اور ہے اور منانا اور بات ہے۔ تیسری بات اس میں یہ ہے کہ جو ہے نا معراج یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی کو پورے انبیاء میں سے ہوئی ہے، یعنی کہ یہ معراج کا جو معجزہ ہے یہ آپ ہی کے ساتھ خاص ہے۔ آپ سے پہلے کسی نبی کو آسمانوں کی طرف معراج جو ہے وہ نہیں کروائی گئی۔ اب سال کون سا تھا، اس میں تحقیقی بات یہ کہتے ہیں کہ یہ بات یقینی ہے کہ ابو طالب بھی فوت ہو گئے، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی وفات ہو گئی، طائف سے آپ کی واپسی ہوئی، تو آپ غم کی حالت میں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس جنت کی طرف آپ دعوت دے رہے ہیں اور جس جہنم سے آپ بچنے کا کہہ رہے ہیں اس کو آپ آ کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے۔ تو اس لیے معراج ہجرت سے کہتے 1 سال پہلے ہوئی ہے، اور اسی کو ترجیح دیتے ہیں۔ بعض تو کہتے ہیں سن 10 نبوی میں، مطلب کیا ہوا کہ 3 سال پہلے ہجرت سے آپ کو معراج ہوئی۔ بعض کہتے ہیں نہیں، ہجرت سے 1 سال پہلے، گویا آپ کی عمر مبارک 52 سال تھی جب آپ کو معراج جو ہے وہ ہوئی ہے۔ اب ہم جو ہے نا اس واقعے کا ترتیب کے ساتھ آغاز کرتے ہیں۔ 12ویں سال نبوت کا آیا تو ایک ایسی رات آئی جو نہ آپ کی زندگی میں پہلے آئی نہ بعد میں کبھی آئی۔ وہ عام راتوں کی طرح رات نہیں تھی۔ آپ عشاء کی نماز کے بعد حسب معمول اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے، اچانک آپ کے گھر کی چھت کھل گئی ہے اور فرشتوں کے سردار جبریل علیہ الصلوۃ والسلام چھت سے نیچے اترے، اور ان کا آنا خلاف معمول تھا۔ یہ اشارہ تھا
کہ میں دروازے سے نہیں آیا تو آپ کو بعد میں بھی خلاف معمول واقعات جو ہیں وہ پیش آئیں گے۔ پھر وہ آپ کو لے کر مسجد حرام میں لے آئے اور آپ کا سینے مبارک کو چاک کیا۔ اس کے بعد آپ حتیم میں نیند اور بیداری کی درمیانی حالت میں لیٹے ہوئے تھے، تو آپ کے علاوہ یہاں اور لوگ بھی سو رہے تھے۔ آپ نے ایک کہنے والے کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ یہ دو آدمیوں کے درمیان جو تیسرے ہیں نا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہیں وہ۔ پھر وہ آپ کے پاس آئے، پھر وہ آپ کو زمزم کے کنویں کے پاس لے گئے۔ پھر اس زمزم کے پاس نبی علیہ السلام کا سینہ مبارک جو ہے جبریل علیہ السلام نے چاک کیا اور اسے زمزم کے پانی سے دھویا، اور اس کے بعد نا سونے کا ایک تشت لایا گیا جو ایمان اور حکمت سے بڑا ہوا تھا، اور وہ آپ کے سینے پر انڈیل دیا گیا، پھر سینہ بند کر دیا گیا۔ شک صدر میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، معمولی سی بھی، نہ ہی آپ خوف کا شکار ہوئے۔ اور جو لوگ کہتے یہ خواب تھا، تو بعد میں صحابی بیان کرتے کہ ہم نے آپ کی نا ادھر نشان بھی دیکھتے تھے۔ تو شک صدر ہونا یہ خواب تو نہیں ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کے دل کو وضو کروایا گیا تاکہ آپ جو تجلیات ہیں ان کو دیکھنے کا آپ کے اندر جو ہے نا طاقت آ جائے، مشاہدے کے آپ قابل ہو جائیں۔ پھر نا اللہ قادر تھا کہ بھی بیت المقدس کو جبرائیل علیہ السلام آپ کو لے جاتے، لیکن آپ کی نا عزت و احترام کے لیے سواری لائی گئی ہے جس کو براق کہتے ہیں، اور یہ آپ کے نا شرف و فضیلت میں اضافے کے لیے تھا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کسی معزز بادشاہ کے ہاں جانا ہو تو وہ اپنی سواری بھیجتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب براق لایا گیا تو اس کے ذہن کسی ہوئی تھی اور لگام پڑی ہوئی تھی۔ یہ نا سفید رنگ کا بڑا خوبصورت جانور تھا، گدھے سے بڑا اور کھچر سے چھوٹا تھا۔ یہ براق برق سے نکلا ہے، یعنی کہ اس کی برق رفتاری کا یہ عالم تھا کہ جہاں پر آپ کی نگاہ پہنچتی وہاں پر اس کا قدم پہنچتا تھا۔ جب آپ اس کے پر سوار ہونے کے لیے آپ نے اس کے رکاب پر قدم رکھا ہے نا تو وہ شوخی کرنے لگ گیا۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا، ارے کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس طرح کر رہا ہے؟ تجھ پر نہ تو کوئی ایسی ہستی پہلے سوار ہوئی ہے نہ بعد میں ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنی عزت والی ہو۔ کہتے ہیں یہ سن کر نا براق سہم گیا، اسے پسینہ چھوٹ گیا براق کو، اور پھر نا آپ سوار ہو گئے، وہ آپ کو لے کر روانہ ہو گیا، اور جبریل آپ کے ساتھ ہی پیچھے سوار تھے۔ راستے میں نا جا رہے ہیں نا بڑا بیت المقدس کی طرف، تو آپ کا گزر جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک پر ہوا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے نا معراج کی رات سرخ ریت کے ٹیلے کے پاس میرا گزر موسیٰ علیہ السلام پر ہوا، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ چاہے دکھانا چاہے دکھا دیتے ہیں۔ باقی یہ برزخی زندگی ہے، اس کی کیا کیفیت ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں، کیونکہ یہ معجزہ ہے۔ پھر آپ نا ادھر سے بیت المقدس تشریف لے گئے۔ جب بیت المقدس پہنچ گئے تو یہ نا اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو بہت ساری برکتوں سے نوازا ہے۔ یہ کئی انبیاء
کا مسکن اور ہجرت گاہ ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کئی عرصہ اس کی طرف رخ کر کے نمازیں جو ہیں وہ ادا کی ہیں۔ اس اعتبار سے یہ مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ادھر پہنچے ہیں تو وہ نا ایک سوراخ کے ساتھ نا اس براق کو باندھ دیا۔ بعض روایت میں ہے کہ جبریل علیہ السلام نے چٹان کی طرف اپنی انگلی سے اشارہ کیا تو وہ سوراخ ہو گیا چٹان میں، تو پھر ادھر جو ہے نا وہ براق جو ہے نا وہ باندھ دیا۔ تو ویسے تو براق کے بھاگ جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، لیکن یہ تعلیم دی ہے کہ بندہ اپنے سواری کو باندھ کر اللہ پر توکل کرے، یعنی کہ پہلے اسباب اختیار کرے، اسباب کو اختیار کرنے کے بعد اللہ پر توکل کرے۔ اس کے بعد نا نبی علیہ السلام مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے اور 2 رکعتیں جو ہیں وہ آپ نے ادا فرمائی ہیں، جسے تحیۃ المسجد کہہ لیں۔ پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اکٹھے ہو گئے۔ تمام انبیاء نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے جو ہے وہ نماز ادا کی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امامت کروائی ہے۔ اب جب امامت آپ نے کروائی تمام انبیاء کی، تو آپ پھر اس وجہ سے آپ کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے کہ آپ تمام انبیاء کے امام ہیں، اور پریکٹیکل عملی طور پر۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصیٰ سے نکلے تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی خدمت میں ایک شراب اور دودھ کے 2 پیالے پیش کیے، اور آپ کو اختیار دیا کہ چاہے شراب پسند کریں چاہے دودھ۔ آپ نے نا دودھ کا پیالہ پسند فرمایا اور اسے نوش فرمایا۔ یہ دیکھ کر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ آپ نے فطرت کی طرف ہدایت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ اگر آپ شراب کا پیالہ اٹھا لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ انہوں نے بھی شراب پینی تھی تو گمراہ ہی ہونا تھا، شراب تو عقل لے جاتی ہے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کو پسند کیا اور شراب کو ناپسند کیا۔ پھر جو ہے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں کی طرف نا سفر کا آغاز ہوا ہے۔ اب بعض روایات میں یہ ہے کہ سیڑھی لائی گئی ہے، تو پھر آپ نے سیڑھی پر قدم رکھا ہے اور بعد میں سیڑھی غائب ہو گئی ہے، لیکن یہ نا روایات ضعیف ہے سیڑھی والی۔ اور معراج کے نام، معراج کا مطلب بھی پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ سیڑھی، پوڑی، یہ زیادہ جو ہے نا مشہور ہو گیا۔ بہرحال وہاں جب پہلے آسمان پر پہنچے ہیں نا تو آسمان دنیا کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھٹکھٹایا۔ آسمان کے دربار نے پوچھا، دربار سے کہا کہ دروازہ کھولو۔ اس دربار نے پوچھا، جو کہ فرشتہ ہی تھا، کہ کون ہے؟ انہوں نے کہا میں جبریل ہوں۔ فرمایا آپ کے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ دربار نے دریافت کیا کہ آپ کو بلانے کے لیے بھیجا گیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ یہ سن کر دربار اور دیگر فرشتوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا اور آپ کو مرحبا اہلاً، ہاں جی، تو آپ اپنے ہی لوگوں میں تشریف لائے ہیں، آنے والے کیا ہی اچھے ہیں۔ اس نے دروازہ کھولا تو پھر اللہ تعالیٰ نے نا جو ارادہ کیا تھا نا زمین والوں کا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کو بھی اس کی خبر نہیں ہوتی، ورنہ وہ کیوں پوچھتے۔ تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی میت میں یہ جو ہے نا آسمان دنیا پر تشریف لے گئی۔ جب آپ نے دیکھا تو ایک شخص بیٹھا ہوا تھا پہلے آسمان دنیا میں، اور اس کے دائیں
اور بائیں طرف لوگوں کی جماعتیں موجود ہیں. جب وہ اپنے دائیں طرف دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں، جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں. نبی علیہ السلام نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کے باپ آدم علیہ السلام ہیں، اور ان کے دائیں بائیں جو جماعتیں ہیں یہ ان کی اولاد ہے. جو دائیں طرف والی ہے وہ جنتی ہے اور بائیں طرف والی جہنمی ہے. تو جب دائیں طرف والوں کو دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، تو ہنستے ہیں کہ یہ جنتی ہیں، اور بائیں طرف والوں کو دیکھتے ہیں تو روتے ہیں کہ یہ جہنمی ہے. جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ سے عرض کیا کہ آپ انہیں سلام کریں. آپ نے آگے بڑھ کر حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کیا تو انہوں نے کہا کہ اے پیارے بیٹے مرحبا، ہاں جی، اور خوش آمدید. اس کے بعد انہوں نے آدم علیہ السلام نے آپ کے لیے بھلائی کی دعا بھی دی. پھر آپ ان کو الوداع کہہ کر آگے بڑھے. دوسرے آسمان آیا، ویسے ہی ہوا ہے کہ دربار نے پوچھا کون؟ فرمایا میں جبریل. ساتھ کون ہے؟ یہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. بلائے گئے ہیں؟ ہاں. دروازہ کھولا، خوش آمدید، مرحبا. تو وہاں پر نا دوسرے آسمان پر یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام تھے، یعنی کہ ان سے ملاقات ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ آپ نیک اور صالح بھائی ہیں. آدم علیہ السلام نے بیٹا کہا کیونکہ بیٹے تھے، انہوں نے بھائی کہا. آپ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام میانے قد والے، سرخ و سفید اور قدرے گنگریالے بالوں والے ہیں، گویا بھی غسل خانے سے نکلے ہوئے ہوں، اس طرح ہیں. اور عروہ بن مسعود ثقفی ثابت ہے، ان کے ساتھ مشابہت ہے عیسیٰ علیہ السلام کی. پھر تیسرے آسمان پر لے گئے، پھر وہی معاملہ پیش آیا. ادھر جو تھے نا حضرت یوسف علیہ السلام تھے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آدھا حسن دے رکھا ہے، پوری کائنات میں سے آدھا حسن. کتنے خوبصورت ہوں گے. اور پھر انہوں نے بھی سلام کہا، سلام کا جواب دیا، مرحبا اور دعائے خیر کی. پھر نبی علیہ السلام چوتھے آسمان کی طرف بڑھے. پھر یہی معاملہ پیش. میں اس لیے کہہ رہا ہوں وہی باتیں ہیں کہ دربار نے کہا کون ہے، میں جبریل ہوں، یہ ساری وہی باتیں ہیں. چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے. انہوں نے بھی سلام کہا، دعا دی اور مرحبا اور خوش آمدید کہا. پھر لے کر پانچویں آسمان کی طرف گئے. وہاں پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے. پھر وہی مرحبا، خوش آمدید، سلام، دعا، بھلائی کی دعائیں. پھر چھٹے آسمان کی طرف گئے ہیں. وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. انہوں نے بھی سلام دعا کی، مرحبا اور خوش آمدید کہا. تو یہاں پر ایک عجیب بات پیش آئی ہٹ کر. جب یہ ملاقات کے بعد رخصت ہونے لگے نا موسیٰ علیہ السلام سے، تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگ گئے. تو انہیں آواز دی گئی، پوچھا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے اپنے رونے کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے رب، اس جوان کو تو نے میرے بعد بھیجا اور اس کی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ تعداد میں جنت میں داخل ہوں گے. یہ توبہ نعوذ باللہ حسد کی وجہ سے نہیں تھا، مطلب یہ تھا ان کا گمان تھا کہ میری امت زیادہ ہوگی. تو نبی علیہ السلام کو فضیلت بھی اللہ نے عطا کی اور مقام بھی، کیونکہ آپ کا ٹائم نبوت کا قیامت تک ہے، تو اس لیے آپ کی امت بھی زیادہ ہے. اور میرا خیال نہیں تھا کہ کسی کو مجھ سے بھی زیادہ بلندی عطا فرمائے گا، یعنی کہ میں کلیم اللہ ہوں، تو میرا خیال نہیں تھا کہ میرے بعد بھی مجھ سے افضل کوئی نبی آئے گا. بہرحال یہ سمجھ لیں توبہ نعوذ باللہ من ذالک، یہ حسد کی وجہ سے نہیں، ویسے ہی انبیاء ہوتا ہے نا معاملہ. تو پھر نا
اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے نا یہ آگے اس سے بھی گئے ہیں. جب 7ویں آسمان کی طرف گئے ہیں نا تو یہ آخری سمجھ آسمان، 7 آسمان ہے نا تو یہ آخری آسمان ہے. تو دربار نے نا وہی باتیں کی. تو جب دروازہ کھلا تو وہاں بنا حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے 7ویں آسمان پر. اور ادھر نا بیت معمور ہے، یہ کعبہ کے بالکل ادھر ہے، اوپر ہے. گویا یہ نا فرشتوں کا قبلہ ہے. تو وہ ٹیک لگا کر نا بیٹھے ہوئے تھے. کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو فرمائیے آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام ہے، انہیں سلام کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سلام کیا. ابراہیم علیہ السلام آپ کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آئے اور انہوں نے آپ کی امت سے بھی بے پناہ محبت اور خیر خواہی کا اظہار کیا اور تحفے دیے ذکر و اذکار کے. فرمایا کہ اے محمد اپنی امت کو، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے، کہ میری طرف سے سلام کہیے اور انہیں بتائیے کہ جنت کی مٹی بڑی عمدہ ہے، اس کا پانی میٹھا ہے لیکن وہ چٹیل میدان ہے، چٹیل میدان ہے. اس کا اگر شجر کاری کرنی ہے نا تو سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ زیادہ پڑھا کریں. جب یہ کوئی پڑھے گا تو اللہ ایک درخت لگا دے جنت میں. تو فرمایا اپنی امت کو حکم دیجئے کہ وہ جنت میں خوب شجر کاری کریں، اس کی مٹی عمدہ ہے، اس کی زمین وسیع ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت کی شجر کاری کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، یہ دوسری روایت ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. اور یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ بھی اس کو قرار دیا. اور فرمایا کہ جس نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا وہ مجھے دیکھ لے، یعنی کہ میں ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ مشابہ ہوں. اور وہ جو بیت معمور تھا، یہ آپ نے فرمایا کہ اس میں روزانہ 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں. اور جب وہ ایک مرتبہ 70,000 فرشتے نماز پڑھ لے تو قیامت تک ان کی دوبارہ باری نہیں آتی، اتنے زیادہ فرشتے ہیں. ہاں جی. اور پھر نبی علیہ السلام کو ادھر بھی پہلے ادھر دیا گیا نا بیت المقدس کے قریب، پھر ادھر اوپر بھی شراب اور دودھ پیش کی گئی. یعنی کہ یہ دوبارہ بیت معمور یا سدرۃ المنتہا پر دوبارہ یہ برتن پیش کیے گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ دودھ ہی کو اختیار کیا ہے، شراب کو چھوڑ دیا. فرمایا یہی وہ فطرت ہے جس پر آپ کی امت ہے. پھر نہ اگلے منزل کی طرف روانہ ہوئے، وہ ہے سدرۃ المنتہا. یہ ایک نا بیری کا درخت ہے، بیری کا درخت. اور یہ عجیب و غریب درخت ہے. اس کا پھل جو ہے نا وہ مٹکوں کی طرح بڑے بڑے ہیں، بڑا بڑے. اور اس کے پتے ہاتھیوں کے کانوں جیسے بڑے بڑے ہیں. تو جبریل علیہ السلام نے یہ تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ یہ سدرۃ المنتہا ہے. اور اس کو ایسے رنگوں نے ڈھانپ رکھا تھا، فرمایا کہ میں نہیں جانتا وہ کیا تھے، مطلب میں اس کی کیفیت ہی نہیں بیان کر سکتا کہ وہ اتنے خوبصورت تھے. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے حکم نے ڈھانپا، یعنی کہ جب وحی آتی ہے نا تو ایک دم اس کا رنگ بدل جاتا ہے اور یاقوت اور جیسے حسین چیز میں تبدیل ہو گیا. اور اللہ کی مخلوق میں سے کوئی بھی اس کا حسن و جمال بیان کرنے سے قاصر ہے، یعنی کہ اس کا حسن و جمال بیان ہو ہی نہیں سکتا. زبان الفاظ ہی نہیں ہے کہ اس کا حسن و جمال جو ہے نا درخت کا بیان کیا جائے. قرآن بھی کہہ رہا ہے اذ یکش سدرۃ ما یکشا. باقی سدرۃ المنتہا کو منتہا کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جو اوپر سے نازل ہوتا ہے ادھر رک جاتا ہے اور جو زمین سے جاتا ہے وہ بھی ادھر رک جاتا ہے، منتہا. اور سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نا 4 نہریں نکل رہی تھیں،
آپ نے یہ دیکھی ہیں. 2 نہریں پوشیدہ تھی اور 2 کھلی ہوئی تھی. جبریل علیہ السلام سے کہا کہ یہ دونوں کیا ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ نیل اور فرات کی نہریں ہیں. یہ دریا نہیں جو بہتے، اصل ان کا منبع جو ہے نا دریائے نیل و فرات کا اوپر ہے. یہ کہا. اب جو ہے نا 2 تو جنت کی نہریں ہیں، 4 نہریں نا وہ خفیہ ادھر ہی بہہ رہی ہیں. پھر نہ جبریل علیہ السلام کو اپنی اصل حالت میں دیکھا. یہ نبی علیہ السلام کو یہ سعادت جو ہے وہ نصیب ہوئی. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ. فرمایا میں نے جبریل کو سدرۃ المنتہا کے قریب دیکھا. ان کے 600 پر تھے اور ان کے پروں سے موتی اور یاقوت جڑ رہے تھے، اور ان کا ایک پر اتنا بڑا تھا کہ وہ مشرق و مغرب کے درمیانی دروازے کو، درمیانی فاصلے کو وہ سمیٹ رہا تھا. فرمایا جبریل علیہ السلام میرے پاس ایسے سبز لباس میں آئے جن پر موتی جڑے ہوئے تھے. یہ خوبصورت مخلوق ہے نا. ہاں جی. اور یہ تھا ان کا نا خوبصورتی، جمال، طاقت. 600 پر، ایک پر نے مشرق و مغرب ڈھانپ لیا. تو دوسری حالت میں دیکھا جب ان پر اللہ کا خوف طاری تھا. کہتے ہیں میں نے نا جبریل کو ایک اور حالت میں دیکھا کہ جب نا جبریل علیہ السلام اللہ ذوالجلال کی نا زبردست ہیبت طاری تھی، اور ایسی ہیبت عالی انہوں نے ایسا کر دیا تھا جیسے پرانا بسیدہ ٹاٹ ہوتا ہے. یہ بات بہت ٹھیک ہے. بہت جو بندے پر اللہ کا خوف طاری ہوتا ہے نا، ہو بندہ تو کہتا ہے کہ میں تو ایک نا حقیر سا دانا بھی نہیں. تو وہ کہتے ہیں زمین پر جو پڑا ہوا ٹاٹ ہوتا ہے نا، وہ اپنے آپ کو ایسا حقیر سمجھ رہے تھے اللہ کے جلال کے مقابلے. یعنی کہ پرانا بسیدہ ڈاٹ. تو سوچئے کہ جب حالانکہ وہ معصوم ہیں، ان کا یہ حال ہے تو ہمیں کیا ہونا چاہیے. تو یہ جو ہے نا کچھ باتیں تھی جو ہم نے ادھر بیان کی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جو ہے نا دیکھا ہے، اور جنت کے نظارے بھی دیکھے ہیں. جنت بھی دیکھی ہے. اس میں یہ ہے نا کہ معراج کی رات فرمایا کہ مجھے جنت میں لے جایا گیا ہے. تو میں نے دیکھا اس میں موتیوں کے جو ہے نا تھے، ہار تھے، اور اس کی مٹی کستوری کی تھی. جنت کی جو مٹی ہے نا وہ کستوری کی ہے، اور جب ہوا چلتی ہے وہ چہرے پر پڑتی ہے نا مٹی، تو اور خوشبو میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور آپ نے ایک روایت میں کہ موتیوں کے نا کبے دیکھے ہیں، خیمے. اور نا یہ حوض کوثر بھی آپ نے دیکھی جنت میں، جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے. تو فرمایا کہ اس کی مٹی نہایت خوشبودار کستوری ہے، اور اس میں پڑی ہوئی چھوٹی چھوٹی کنکریاں نہیں ہیں، موتی ہے، موتی. انا آتینا کا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اور اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور برف سے زیادہ سفید ہے. برف سے زیادہ ٹھنڈا نہیں. بعض لوگ کہہ دیتے ہیں بھئی وہ تو پھر پینے میں تکلیف ہوگا. برف سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا، اور ایک روایت میں ہے کہ دودھ سے زیادہ سفید. اور اس کے پرندے ہیں، نہر میں پرندے بھی تو ہوتے ہیں نا، تو پرندے ایسے ہیں جس کی گردنیں اونٹوں کے گردنوں کی طرح ہیں. تو انہوں نے کہا، حضرت عمر نے سنا تو فرمایا یہ تو پرندے بڑے خوش ہیں. فرمایا اس کو کھانے والے اس سے بھی زیادہ خوش ہوں گے. ہیں جی، پرندوں کو کھانے والے اس سے بھی زیادہ خوش ہوں گے. پھر لو جی سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آہٹ آپ نے معراج سے واپس آ کر لوگوں کو اس کے واقعے کے بارے میں اطلاع دی. فرمایا بلال کامیاب ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ. میں نے انہیں جنت میں ان کے قدموں کی آہٹ سنی ہے.
اور آپ نے فرمایا کہ یہ ایسا کیوں ہے؟ تو انہوں نے کہا جی میں نماز جو ہے نا وہ پڑھ لیتا ہوں۔ تو میرے خیال میں آج اگلے دفعہ بھی ہم انشاءاللہ تعالی اس کو بیان کریں گے آگے بھی تفصیل کے ساتھ۔ تو یہیں پر اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یعنی کہ یہ جمعہ کا پہلا حصہ ہے، تو انشاءاللہ اگلا جمعہ بھی بقیہ جو معراج کا ہے نا وہ بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔